الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة. بھائیو دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کی جو حکمت بتلائی ہے وہ یہ کہ اس سے آخرت کی یاد آئے گی، اور آپ پوری شریعت اسلامیہ کو کھنگال ڈالیں تو آپ کو قبروں کی زیارت کا مسنون ہونا یا اسی طرح سے قبروں کی زیارت کی دعاؤں کا سکھلانا اور اسی طرح سے قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور زیارت کرنے والے کا فکر آخرت اور ذکر موت کا حاصل کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ قبر کی زیارت اس لیے کی جائے تاکہ قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت کی جائے، اور اپنے لیے ذکر موت اور فکر آخرت لے کر کے آدمی چلائے۔ اس کے علاوہ شریعت مطہرہ کے اندر اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو دوستو، شعبان کے مہینے میں جہاں طرح طرح کی بدعت و خرافات نے جنم لے رکھا ہے، وہیں ایک بدعت قبر سے متعلق ہوئی ہے، قبر اور قبرستان۔ قبر والوں کے لیے بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے اور یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے سراسر خلاف عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی گنجائش کسی مسلمان کے لیے ہرگز نہیں نکل سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ قبروں کی لیپا پوتی اور پورے قبرستان کو منور کرنا، معطر کرنا، وہاں مرد و عورت سب مل جل کر کے اجتماعی شکل میں جانا، اور بجائے یہ کہ وہاں جا کر کے آدمی کو موت کی یاد آئے، بلکہ وہاں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سب کچھ یاد آ سکتا ہے مگر موت نہیں یاد آ سکتی۔ اور اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑا فتنہ یہ کہ بجائے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے، انسان جا کر کے انہیں سے دعا کروانے لگتا ہے، انہیں کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگتا ہے، یا ڈائریکٹ انہیں قبر والوں سے مانگنے لگتا ہے۔ یہ تو مصیبت در مصیبت ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، عام طور پر 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانے کی جو دلیل پیش کی جاتی ہے، وہ ذرا میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس سلسلے میں کچھ سرسری طور پر کچھ گفتگو آپ کے انداز میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق دے اور حق کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی دوستو، آپ نے بارہا سنا ہوگا، خصوصاً وہ لوگ جو قبرستان 15ویں شعبان کو جانے کی سوچ رکھتے ہیں، ان لوگوں نے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیوی کے پاس سے اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سے، اور نکل گئے۔ انہوں نے ایک روایت کے حساب سے کہ انہوں نے حضرت بریرہ کو بھیجا یا وہ خود گئیں، اور کیا دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں گئے ہیں اور وہاں آپ نے دعائیں شعائیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے سے پہلے وہ لوٹ آئیں۔ میں ٹائم 60 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا تو اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کیا تم ڈرتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ ذرا غور کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں اور بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔
میرے بھائی دوستو، اس حدیث پاک میں دو چیز، ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں اور آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے آسمان دنیا پر، اور بنو کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے کہیں زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اتنی بات، یہ دو بات تو دیگر صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے، یہ دو بات دیگر صحیح کئی حدیثوں سے ثابت ہے، اور میں نے بیان بھی کیا ہے کچھ اس میں کلپس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو لیلۃ النصف من شعبان ہے، ٹھیک ہے، یہی ایک مسئلہ ہے جس سے لوگ یہ پکڑتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں یہ کام ہوتا ہے، اور 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے ہی نہیں۔ اسی حدیث کو اگر اور نیچے پڑھے ہوتے کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے تو شاید بات بن جاتی۔ انہوں نے کہا کہ اس طریق کے علاوہ، اس سند کے علاوہ میں نے اس حدیث کو کہیں اور نہیں پایا، اور میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سنا ہے کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے، اور کہنے کی وجہ منمانی نہیں، اس کے اندر دو ایسے راوی ہیں کہ ایک کا دوسرے سے سننا ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، اور دوسرے کا تیسرے سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کی دوسرے سے ملاقات ثابت ہی نہ ہو تو اس کے تئیں اگر کوئی آدمی اس کے حوالے سے کوئی بات کہے تو وہ بات درست کیسے مانی جا سکتی ہے؟ یہ تو سلسلے سند کے حوالے سے میں کہنا چلو، میں کہوں مان لیتے ہیں، ذرا میری بات غور کیجیے، یہ حدیث مان لو کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، مان لو، ہے نہیں، مان لو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے، ٹھیک ہے، مان لیا میں نے، ہے نہیں، یہ معاف کیجیے گا، ہے نہیں یہ صحیح، لیکن مان لو۔ اب ذرا اگر مان لیتے ہیں تو پھر دو باتیں، پہلے اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، اور ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے۔ تو جب ہر جگہ تو آتا کیسے، کیوں آتا ہے جب ہر جگہ ہے؟ کچھ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کے دل میں ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، کتاب و سنت کے صریحی اور واضح دلائل کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت بنو کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے، ہم کو بخشش کے لیے اللہ رب العزت ڈائریکٹ نہیں بخشتا، لوگ کہتے ہیں اس کو بیچ میں سیڑھیاں چاہیے، تو پھر یہ سیڑھی کے بھی خلاف ہے۔ تو سیڑھیوں کو توڑو، اللہ رب العزت اور بندوں کے معاملے کے بیچ میں جو سیڑھیاں ہیں اس سیڑھیوں کو بھی توڑو اس حدیث پاک سے، اگر مانتے صحیح ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ان سیڑھیوں کو توڑو اور جلاؤ پہلے، اور یہ مانو کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے اور وہاں سے اپنی حکمت و مشیت کے تحت وہ نزول فرماتا ہے، اس کو بھی مانو، دونوں باتیں ہی مانتے۔ میرے بات دوستو آگے چلتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو گئے، نہ اپنی ازواج کو لے گئے، نہ اپنے گھرانے کے دیگر افراد کو لے گئے، نہ صحابہ کو حکم دیا، نہ صحابہ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ عمل اگر مسنون تھا سب کے لیے، یہ اگر کار ثواب تھا، یہ ضروری تھا کہ 15ویں شعبان کو ضرور لوگوں کو جانا چاہیے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گویا کہ یہ چیز چھپا لی، اور آج کے مولویوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ عمل مناسب تھا، کار ثواب تھا، رضا الہی کا ذریعہ تھا، اسلام کا حصہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا اور نہ صحابہ نے یہ کام کیا، نہ ائمہ اربعہ نے اسے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ شریعت کے سمجھنے والے یہ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں اور دوستوں،
نسائی کے اندر اور معطا کے اندر صحیح روایت سے چلتا ہے پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے دعائے مغفرت کے لیے رب کے حکم سے۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا نبی پاک کو کہ آپ جائیں قبرستان اور ان قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ٹھیک ہے، کیا ہم اور آپ کو بھی یہ حکم ہوا ہے کہیں سے؟ اللہ نے حکم دیا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو آپ سب لوگ مل کے جاؤ، مرد عورت کمکمہ جمجمہ لے کر کے اس کو معطر اور منور کر کے؟ اگر حکم ہے تو پھر دلیل ثابت کرو۔ اور اس حدیث پاک جو جس کو بیان کیا جاتا ہے، اس حدیث پاک میں کمکمہ جمجمہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں قبروں کو کی لیپا پوتی اور اس کو جو ہے منور کرنا، چراغاں کرنا نہیں ہے۔ اس میں مرد و عورت کا خلط ملط ہو کر کے جانا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں راتوں میں سب کو اکٹھا ہو کر کے جانا ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک اکیلے گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں لے گئے تھے، دیگر بیویوں کو بھی نہیں لے گئے، حسن و حسین کو بھی نہیں لے گئے، علی فاطمہ کو بھی نہیں لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کو نہیں لے گئے جو عموماً ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، عمر فاروق کو نہیں لے گئے، عثمان غنی کو نہیں لے گئے، طلحہ سعد و سعید زبیر کو نہیں لے گئے۔ میرے بھائیو دوستو، میں کہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قبرستان دعائے مغفرت کے لیے بھیجا گیا، اور ہمیں اور آپ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو جب ہمیں حکم نہیں دیا گیا تو پھر ہمیں ایسا کام کرنے کی جرات و جسارت اس مخصوص انداز میں مروجہ شکل میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو جب پڑھیں گے تو معطا کی جو شرح ہے اس میں ابن وضاح نے ذکر کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور آپ کی وفات دنیا جانتی ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اب کہاں ربیع الاول اور کہاں شعبان؟ ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے اور شعبان 8واں مہینہ ہے، بیچ میں 5 مہینے کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عقیقہ آج کر لیا جائے اور شادی 5 مہینہ بعد ہو۔ اگر میں کہوں کہ آؤ آج عقیقے کی دعوت ہے، ولیمہ کی دعوت ہے، آپ کہو گے کس بات کا ولیمہ، کس بات کا عقیقہ؟ میں کہوں گا 5 مہینے بعد میری شادی ہوگی، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، چلے گا؟ کوئی مانے گا اس بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، اور وفات سے چند دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بقیع قبرستان جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا واقعہ ہے، شعبان کا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرے بھائیو اور دوستو، اب محدثین کے اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے صحیح حدیثوں کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث پر عمل ممکن نہیں ہے، اور جب صحیح حدیث کے خلاف ضعیف حدیث آ جائے تب تو اس کو ماننے کی گنجائش بالکل نہیں بچتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے؟ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب جو وہ بات منسوب ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، اب وہ ثابت ہو جائے تو وہ صحیح ہے، اور جب ثابت نہ ہو تو پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں، پھر وہ ضعیف بنتی ہیں۔ نبی کی بات اگر ثابت ہو جائے تو وہ ضعیف نہیں ہوتی، جب ثابت نہ ہو جب تک جو چیز، تب تک اب اس پہ حکم لگتا ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ نبی کا فرمان ہے، واضح ہے، اور ثبوت واضح ہو اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی کا فرمان ہے، تو نبی کا اشارہ بھی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ نبی کی بات ضعیف نہیں ہوتی، نبی کی طرف جو بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، وہ صحیح طور پر ملتا نہیں تو ہم کہتے ہیں، محدثین نے اصول بنایا ہے، وہ مختلف جو اس کی شکلیں ہیں، مختلف جو قسمیں ہیں، مجھے نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ نے یہ بات بھی جانا کہ زیارت قبور کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں موت کی فکر ہو کہ ایک دن میں بھی مر کر کے اسی من مٹی کے نیچے آؤں گا، صرف میرے اعمال کام آئیں گے، دنیا اور اس کی رنگ برنگیاں اور یہ اور وہ سب کام نہیں آئیں گے۔ دوسرے ان کے لیے دعائیں مغفرت، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بصری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان سے دعا نہیں کروانا ہے، ان کے لیے دعا کرنا اور اپنے لیے فکر آخر ذکر موت لے کے آنا ہے۔ یہی حکم ہے، اور یہ انفرادی طور پر ہی ممکن ہے یہ آدمی کو حاصل ہو سکے۔ 25 لوگوں کا جمگھٹا لے کر کے اگر آپ جائیں گے تو یہ دونوں کام نہیں ہو پاتا صحیح معنوں میں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، شریعت نے
زیارت قبور کے اوقات اور ایام متعین نہیں کیے ہیں، اس کی تحدید نہیں کی ہے کہ آپ فلاں ٹائم فلاں دن فلاں وقت آپ جا سکتے ہیں۔ قبر کی زیارت کے لیے آپ کو سال کے 12 مہینے آپ کے پاس ہیں، جب چاہیں آپ چلے جائیں، کوئی منع نہیں کرتا، قبر کی زیارت کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو قبر پرستی کی جو شکل بن چکی ہے، مروجہ جو شکل ہے، اس کو ہم منع کرتے ہیں، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم منع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اور منع کس چیز کو کرتے ہیں؟ جو مروجہ شکل ہے، جو جس سے قبر پرستی کی بیماری نے جنم لے رکھا ہے، اس سے ہم منع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو، اگر دو باتیں اور جان لیں، ایک تو یہ کہ اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، ہے نا؟ میں اس حدیث کو صحیح مان لوں تب میں کہہ رہا ہوں، مان لوں تو کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کا، جس قبیلے کا، جس معاشرے کا، جس ماحول کا، جس جگہ کا جو مکھیا ہو، جو سرپرست ہو، جو نگراں ہو، جو رہبر ہو، رہنما ہو، وہ آدمی 15ویں شعبان کی رات کو چپکے سے، بچوں کو بھی نہ بتائے، چپکے سے جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اگر اس حدیث پاک سے کچھ نتیجہ نکالتے ہیں، جو سرپرست گویا کہ اپنے مفتیوں کو بھیجیں، وہ بڑے بڑے مولویوں کو بھیجیں کہ وہ جائیں اکیلے، آپ لوگ نہ جاؤ، آپ لوگ جب موقع ملے جاؤ، لیکن 15ویں شعبان کی رات کو جو بڑے بڑے جبہ دستار والے ہیں انہیں بھیجیں کہ وہ رات کی تاریکی میں بیوی کے بستر سے اٹھیں، چپکے سے بچوں اور بیوی کو بتائے بغیر چپکے سے نکلیں، جائیں قبرستان، دعا کریں اہل قبرستان کے لیے۔ سمجھ میں آ جائے گا؟ پھر حدیث کسے کہتے ہیں اور اس حدیث پر عمل کسے کہتے ہیں بھی سمجھ میں آئے گا۔ مولویوں کو بھیجیں، ان بڑے بڑے پگڑیوں والوں کو بھیجیں، اور جو مذہبی رہنما بنے ہوں ان کو بھیجیں، ان سے کہیں کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے، رات کی تاریکی میں گئے تھے، بستر پہ جو نرم گداز بستر پہ جو ہم لیٹے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اس کو چھوڑیں اور جائیں قبرستان۔ کون منع کرتا ہے؟ بالکل جائیں۔ اور میرے بھائی دوستو، انفرادی شکل میں جو مسنون طریقے سے اگر کوئی آدمی جائے تو جو خوبی پیدا ہوتی ہے، جو روح پیدا ہوتی ہے، وہ اجتماعی شکل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور شریعت کو جو مطلوب ہے، وہ مطلوب چیز اسی وقت حاصل ہوگی، اسی طرز پر حاصل ہوگی جب آپ اپنے حساب سے اکیلے دل کے حضور قلبی کے ساتھ، اہل قبر کی خیرخواہی کے ساتھ، اللہ رب العزت کو حاضر، اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر آپ جائیں، تب آپ مقصد شریعت اور مقصد اسلام کو پا سکتے ہیں۔ ورنہ یہ پورا اجتماعی شکل اور یہ مخصوص دن، اس کے بعد سال کے باقی ایام قبرستان پہ جانے کا تو کبھی نہ نام لیتے اور نہ کبھی جاتے ہیں۔ اور اگر جاتے ہیں تو مجھے امید ہے اور افسوس ہے کہ اکثر لوگوں کو قبرستان جانے کی دعا شاید یاد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قبرستان جانے کی دعا سکھلائی ہے، وہ شاید کسی کو یاد ہو، مگر 15ویں شعبان کو سب ساتھ ہو کر کے، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بیوی، بچے، سب خلط ملت اور کیا کچھ نہیں، بس علامہ والحفیظ۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے جو قبرستان کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ یا اس کے علاوہ جو دیگر حدیثیں ہیں، وہ ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ قابل عمل اور قابل التفات ہوں۔ اس لیے اس بدعت و خرافات سے بھی اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے قوم و قبیلے کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بچائیں اور خود بھی بچیں۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔